مفتی رحمت اللہ کے بیان سننے کے لیے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم نماز اشراق کی فضیلت اور اس کی وقت کا ذکر کریں گے، اس کی فضیلت اور فضائل ذکر کریں گے کہ نماز اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں، اس کا وقت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس بارے میں انس رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دوسری کچھ صحابہ سے روایت مذکور ہے، جس میں الفاظ اگرچہ مختلف ہے لیکن سب کا مقصد اور فضیلت سب یہ حدیث میں ایک جیسا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک حدیث وہ ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے من صلی الفجر فی جماعت، فجر اور غدات دونوں الفاظ نماز فجر پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس، پھر نماز فجر پڑھ لینے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور روشن ہو گیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت پڑھ لی، اور ان ہی 2 رکعت کو نماز اشراق کہا جاتا ہے۔ کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب مل گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تامتن تامتن تامتن، یعنی جس نے ایسا عمل کیا کہ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پھر اپنے جگہ پر بیٹھے رہے، اللہ جل شانہ ذکر کرتے رہے، درس و تدریس میں مشغول ہو رہے، قرآن کا درس دیتے رہے، حدیث کا درس دیتے رہے، ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور پھر 2 رکعت پڑھ لی، تو اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بالکل اسی طرح سے ہے، ان کا بھی یہی ذکر ہے۔ ہاں، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ نماز اشراق 2 رکعت ہے، زائد اگر کسی نے پڑھ لی تو پڑھ لی، لیکن احادیث میں صرف 2 رکعت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے اور روشن ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، اور اسی دوران صرف خیر ہی کی بات کی ہے، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو نماز اشراق کی مذکورہ مخصوص فضیلت اور مکمل ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے یا عذر کی وجہ سے گھر میں ادا کرے، اس کے بعد ذکر و اذکار میں، درس و تدریس میں مشغول رہے، اور اسی درمیان کسی دنیاوی کام میں مصروف نہ رہے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے اور پھر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو اشراق کی نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی جگہ ذکر و اذکار اور نیک کاموں میں مشغول ہو، درس و تدریس میں مشغول ہو، قرآن کا درس کو، حدیث کا درس ہو، کوئی دوسرا دین سے متعلق کام ہو، اس میں مشغول ہو، خواہ کھڑے ہو کر درس کی ہو یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، البتہ بیٹھ کر ذکر کرتے رہنا زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ وہ کسی دینی کام کے لیے وہاں سے کھڑا ہو جائے، مثلا بیت اللہ کی طواف کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، یا قرآن و حدیث کے درس وغیرہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ نظر رہے کہ اشراق کی نماز کی ایک تو فضائل وہ ہے جو مخصوص طور پر وارد ہے، اور ایک وہ فضائل ہے جو عمومی طور پر وارد ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا اور اسے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لی تو اس کو بھی فضیلت مل جائے گا۔ مخصوص فضیلت کا وعدہ نہیں ہے کہ بس ضروری ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھے رہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، کیونکہ صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے من صلی الفجر فقعد فی مقعدہ فلم یلغ بشیء من امر الدنیا یذکر اللہ عز وجل حتی یصلی الضحیٰ 4 رکعات خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جس نے نماز فجر پڑھ لی، اس کے بعد کوئی دنیاوی کام میں مشغول نہیں رہا، یہاں تک کہ صلاۃ الضحیٰ کی 4 رکعات پڑھ لی، تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی
کہ نماز اشراق 2 رکعت ہے اور صلاۃ الضحیٰ 4 رکعت ہے۔ تو جس نے صلاۃ الضحیٰ پڑھ لی وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو گیا جس طرح ایک بندہ پہلے دن اپنی والدہ سے پیدا ہو جاتا ہے اور اس پر گناہوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو، تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر انتہائی ضروری کام پیش آ گیا تو انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو پورا ثواب دے گا۔